بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا برخودار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا۔ قرطبی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو، بلکہ منشا یہ حکم دینا تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو۔ اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی، یہ حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کے الفاظ پڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ بیٹے سے مشورہ فانظر ماذا ترى، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کے اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حد المقدور سہولت پر مبنی ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو
ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا۔ اب یہ بات آپ نے مشورہ کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا۔ بیٹے کا جواب: وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فیض ہونا تھا۔ اس نے جواب میں کہا: یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال جذبہ جان اسپاری کی تو شہادت ملتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کی بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔ یہیں سے ان منکرین حدیث کی واضح تردید ہو جاتی ہے جو وحی غیر مطلوع کے وجود کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو آسمانی کتاب میں نازل ہو گئی، اس کے علاوہ وحی کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شرعی الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا۔ اگر وحی غیر مطلوع کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم کون سی آسمانی کتاب میں اترتا تھا؟